انسانیت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، صحابہ ہاتھ پیر کا دھون لے رہے تھے، چہروں پہ مل رہے تھے۔ نبی نے پوچھا یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کہ جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کر رہے، آپ کے پیروں سے چہرے سے ٹپکنے والا پانی ہم لے کر چہروں پہ مل رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والی کوئی چیز ناپاک نہیں تھی۔ تو صحابہ نے جب یہ کہا کہ آپ کی اور اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ محبت کے لیے بس یہ کہنا یہ کرنا کافی نہیں، یوں بھی سمجھ لو آئی لو محمد کہنا بھی کافی نہیں۔ آئی لو محمد بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اپنے نبی سے، ہر آدمی اپنے دھرم گرو سے پیار کرے، اور مسلمان تو اپنے مذہب کا پابند ہے، اسے ہر دھرم گرو کا سمان کرنا پڑے گا۔ کسی دھرم گرو کا اپمان مذہب اسلام میں جائز نہیں، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا بھئی اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا، اگر میرے سے محبت رکھتے ہو تو 3 نصیحتیں تو آج سن لو۔ ہمیشہ سچ بولو، یعنی جھوٹ نہ بولو۔ تو مسلمان ہو کر جھوٹ بولے یہ مسلمانی نہیں، جو وعدہ کرے پورا نہ کرے مسلمانی نہیں۔ مسٹری لائن بہت بدنام ہو گئی، مسٹری لائن کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وعدہ کرنا پتھر کی لکیر ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو وعدہ کرو پورا کرو، کبھی وعدہ خلافی نہ ہو۔ فرمایا سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 2، پرشاسن والے بھی کہتے ہیں مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو تو یہ تو جھوٹ ایسا پاپ ہے کسی دھرم میں بھی جائز نہیں، اور مذہب اسلام جو خدا کا بھیجا ہوا دین ہے اس میں کیسے جائز ہوگا۔ دوسری نصیحت، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ سامنے والا کسی دھرم کا ماننے والا ہو، دھوکہ نہ دو۔ تیسری نصیحت، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو۔ پڑوسی انسان ہے، کسی مذہب کسی برادری کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بس ذرا سی بات امام ابو حنیفہ کی سن لیجئے کہ نبی کی نصیحت سن کر صحابہ نے کیسے عمل کیا اور امام ابو حنیفہ نے کیسے عمل کیا۔ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، شراب پیتا تھا، رات کو شور مچاتا تھا، سارے پڑوسی پریشان تھے، پولیس اٹھا کے لے گئی۔ ہمارے پرشاسن کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے پردیش کو نشہ مکت پردیش بنانے میں خوب کام کریں۔ نشہ مکت، نشہ بڑی خراب چیز ہے، نشہ کرنے والے کے ایمان کا خطرہ ہے، نشہ کرنے والے کی بخشش نہیں۔ تو وہ نشہ کرتا تھا، یہودی تھا، پولیس پکڑ کے لے گئی۔ امام ابو حنیفہ چھوڑا کے لائے کہ میرا پڑوسی ہے، دھرم پڑا اس کا دوسرا ہو، مگر پڑوس ہونے کی وجہ سے میرا حق ہے، چھوڑا کے لے آئے۔ اس یہودی نے کہ اس حلقے میں زمین کی مکان کی یہ قیمت نہیں بنتی جو تو بتا رہا ہے، تیرا مکان صرف 10,000 درہم کا بیٹھتا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ یہ بات سچی ہے کہ میرے مکان کی قیمت 10,000 ہے، لیکن میرے مکان کا پڑوسی ابو حنیفہ ہے، اس پڑوس کی وجہ سے میرے مکان کی قیمت ڈبل ہو گئی، ایسا پڑوسی لاؤ۔ کہاں سے لاؤ گے؟ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے پڑوسیوں میں یہ ثابت کروں، میرا ہندو پڑوسی دلت، والمیکی پڑوسی یوں کہے کہ
کہ بھئی مسلمان مومن میرا پڑوسی ہے، ایسا پڑوسی لا کے دکھاؤ، کہاں سے لاؤ گے؟ یہ حضرت محمد کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ یہودی کہتا ہے میرے مکان کی قیمت تو ان کی وجہ سے بڑھ گئی۔ پھر امام ابو حنیفہ نے 20,000 درہم اس یہودی کو دیے اور یہ کہا کہ لو تم اپنا مکان بیچ رہے ہو سکتا ہے مجبوری ہو، یہ پیسے سنبھالو، اپنا کام چلاؤ، میں مکان نہیں خرید رہا، یہ 20,000 تمہاری امداد کے لیے ہیں۔ یہودی انسانیت کا دشمن ہے یہودی، لیکن پڑھا یہودی ہو، یہودی انسانیت کا قاتل ہے لیکن پڑھا یہودی ہو، پڑوسی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا نبی کا سندیش پیغام یہ ہے۔ دوسری بات کہ دھوکہ نہ دو۔ امام ابو حنیفہ بیوپاری تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ان کا کارندہ دکان پہ بیٹھتا تھا، ایک تھان آ گیا، کپڑے کے تھان میں نقص تھا، وہ خراب تھا۔ امام صاحب نے کارندے سے کہا یہ تھان گاہک کو بتا کے بیچنا ہے، اس میں نقص ہے، اس کی قیمت کم ہے۔ گاہک ویسا ہی، وہ کارندہ ویسا ہی تھا، اس نے وہ تھان کسی گاہک کو پورے دام میں بیچ دیا۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ میں نے گاہک کو بے وقوف بنا دیا، لیکن اللہ پاک دھوکہ نہیں کھاتا، ہم انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بس جب امام ابو حنیفہ آئے، معلوم کیا اس تھان کا کیا ہوا، اس نے کہا جی وہ تو میں نے پورے دام میں چلا دیا۔ امام صاحب میں نے کہا تھا نقص بتا کے دکھا کے بیچنا، قیمت اس کی پوری نہیں ہے۔ وہ کہا کہ گاہک تلاش کرو کہاں ہے۔ جب گاہک کا پتہ نہ چلا، اتنے پیسے الگ رکھ دیے، یہ پیسے غریبوں کو دینے ہیں، یہ پیسہ ہم اپنے کام میں نہیں لائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت پہ عمل کر کے دکھا دیا، دھوکہ نہیں دینا، سچ بولنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر میں اپنے ایمان کو پرکھنا چاہوں کہ میں پکا مسلمان ہوں یا نہیں، میں اپنے پڑوسی کو دیکھ لوں، میرا پڑوسی مجھ سے سکھی خوش ہے یا نہیں۔ پڑوسی کو خوش کرنا مہابھارت ہے، پڑوسی کو خوش رکھنا مہابھارت ہے، کیوں کچھ نہ کچھ تو بات ناراضگی کی ہوتی رہتی ہے، لیکن جیسے یہ حکم میرے لیے ہے میرے پڑوسی کے لیے بھی ہے۔ یہ باتیں انشاءاللہ پھر ہوتی رہیں گی، بس صرف نمونہ سا پیش کرنا تھا، اور یہ اتنی دیر بھی مجبوراً ہوتی ہے۔ راستوں میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ گاڑیاں راستوں میں کھڑا کرنا اچھا نہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں آپ کو کہ بڑے بڑے ٹرالے لے کر چلنا اور راستے والوں کو تکلیف دینا یہ بھی مذہب نہیں سکھاتا۔ جدھر کو ٹرالا جا رہا پبلک پریشان، تو یہ راستوں میں واہن گاڑیاں کھڑی کرنا، راستہ چلنے والوں کو دقت ہو، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔